میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیغمبراں خلاصۂ کائنات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت دوستو، بزرگوں، دعا ہے خالق لم یزل اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے ہم سب کی جمعۃ المبارک کی با ادب حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ مبارک گھڑیاں ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ دوستان محترم، دور حاضر پرفتن دور ہے۔ جس طرح وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، فتنے، آزمائشیں، امتحانات، قیامت کی گھڑیاں قریب ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور علامات صغریٰ جو کہ وہ بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن دور حاضر کے اندر جتنا انسان تعلیم کے قریب جا رہا ہے، اتنا ہی انسان جہالت کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا مبارک دور، یہ الگ بات ہے کہ اس وقت تعلیم اتنی زور و شور پہ نہیں تھی، لیکن ادب، آداب معاشرت، حسن معاشرت، اخلاق، معاملات، ایک دوسرے کے معاملات کے فرائض، ان باتوں کو سمجھ کر خیال رکھا جاتا تھا۔ تو اس نسبت سے آج حسن معاشرت پہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان معاشرے کی، اس کا ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، معاشرے کا ایک فرد ہے، تو لہٰذا ایک فرد ہوں، دو ہوں، اسی طرح افراد اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں رہنے کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر ان قوانین، ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے، پھر انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو قوانین، آداب، یہ انسان کے لیے بنائے گئے، اور ان سب کے لیے جو رشد و ہدایت کا جو منبع ہے وہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس واسطے ظاہر ہے ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی آتے ہیں، ہمیں مسجد کے آداب کا علم نہیں ہوتا کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہمیں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم کسی بیمار کے پاس چلے جائیں، اس کی عیادت کے لیے بظاہر تو ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا کہ عیادت کرنی کس طرح ہے۔ لہٰذا ہر چیز کا ایک ادب ہے، ایک سلوک ہے۔ میاں بیوی کے ساتھ ان کا آپس میں تعلق، اس کا بھی ایک ادب ہے، اس کا ایک حق ہے۔ تو آج بنیادی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مومن کی عزت، اس کی حرمت کعبہ سے بھی بڑھ کر بیان فرمائی ہے۔ یعنی بیت اللہ بعد میں ہے اور مومن کی عزت، اس کا احترام پہلے ہے۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کون ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ مطلب کیا کہ وہ نہ تو کسی کو گالی دے، وہ نہ ہی
کسی کی طرف ہاتھ اٹھائے ظلم کے لیے، زیادتی کے لیے، یعنی کسی کو تکلیف نہ دے، ایسا شخص مسلمان ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو زبان سے گالی بھی دیتا رہے اور وہ ظلم اور زیادتی بھی کرتا رہے، ہاتھ بھی اٹھاتا رہے، اور پھر چاہے وہ لاکھ نمازیں عبادتیں کرے، حضور کی شریعت مطہرہ میں اس کے مسلم ہونے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ وہ عورت بڑی نیک ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، اس کے صوم و صلات کا تذکرہ کیا گیا، مثالیں دی گئی، یا رسول اللہ بڑی عبادت گزار ہے۔ تو سنیے میرے آقا نے کیا سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ کہ اس کا اپنے ہمسایوں کے بارے میں کیسا رویہ ہے۔ وہ بات ہو رہی ہے عبادات کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں، اللہ کی عبادات کے بارے میں، لیکن میرے نبی نے کیا سوال کیا، بتاؤ اس کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمسایوں کے ساتھ وہ اچھی نہیں ہے۔ فرمایا حضور نے کچھ دیر خاموشی رکھی، پھر ایک عورت کا ذکر ہوا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ خاص نمازیں نہیں پڑھتی، اتنی عبادات نہیں، بس فرض پڑھتی ہے، جو معمول کے فرض کے روزے ہو گئے وہ رکھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ ہمسایوں کے ساتھ اس کا تعلق بڑا اچھا ہے، نیک ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، ان کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی والی عورت جہنمی ہے اور یہ عورت جنتی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اگر تو عبادات کی بنیاد پر ہی جنت ملنی ہوتی تو پہلی والی کو ملتی یا نہیں ملتی، کیونکہ اس کی عبادات زیادہ تھی، اس کے صوم و صلات بھی زیادہ ہیں، اس کی عبادات زیادہ ہیں، لیکن حضور نے دونوں چیزوں کو لازم و ملزوم کر دیا۔ اگر حقوق اللہ کی پاسداری ہے تو حقوق العباد کو بھی دیکھو۔ تو فرمایا پہلی عورت جو ہے وہ بے شک نمازیں ہیں، لیکن وہ اگر اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتی، فرمایا اللہ کی نظر میں وہ عورت جہنمی ہے۔ تو اس واسطے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے ہمسایوں کے حقوق کے متعلق اتنی مجھے اس نے تاکید کی ہے تو مجھے خدشہ پڑ گیا کہیں وراثت میں حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ یہ سرکار علیہ السلام کی شریعت مطہرہ ہے۔ تو اسی طرح یہ تمام تر معاملات یہ ہیں آداب معاشرت، رہنے کے طریقے، رہنے کے سلوک، ان کا آداب۔ اب ہم مسجد میں آتے ہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص کچا لہسن یا کچا پیاز جو ہے وہ کھا کر مسجد میں نہ آئے۔ حالانکہ پیاز اور لہسن یہ حرام تو نہیں ہے، حلال چیزیں ہیں نا جی۔ ہم یہ اپنے سالن کو سنوارتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، ذائقہ دار بناتے ہیں، اپنے کھانوں کو، ہنڈیا کو اچھا بنایا جاتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس واسطے کیونکہ ان کے کھانے سے تمہارے منہ کے اندر کوئی بدبو پیدا ہوگی، ایک سمیل پیدا ہوگی، اس کی وجہ سے کہیں تمہارے ساتھ میں بیٹھنے والے مومن بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے مومن اس بھائی کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں منع کر دیا کہ اگر حلال چیز ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے کھانے سے بھی اگر بدبو بنتی ہے وہ بھی نہ کھاؤ، اور مومن کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک مومن کا، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی دل آزاری سرکار دو عالم علیہ السلام کی شریعت کے اندر اس کا کتنا احساس رکھا گیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے خود اس کا خیال رکھا ہے اپنی امت کے لیے۔ فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے تو میں وضو سے پہلے مسواک فرض کر دیتا، لیکن مجھے امت کی تکلیف کا احساس تھا، حتیٰ کہ مسواک کو میرے نبی نے کتنا پسند کیا آپ جانتے ہیں۔ مسواک اتنی محبت میرے آقا نے کی، فرمایا کہ 4 چیزیں ہر نبی کی سنت ہیں، ہر نبی کی سنت ہے 4 چیزیں۔ فرمایا خوشبو لگانا ہر نبی کی سنت ہے، مسواک کرنا ہر نبی کی سنت ہے، نکاح کرنا ہر نبی کی سنت ہے، اور فرمایا کہ مسواک، خوشبو اور نکاح اور داڑھی رکھنا یہ ہر نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو بھی مسواک سے اتنی محبت تھی کہ سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جب آخری ایام تھے، لمحات موت قریب تھے، تو حضور علیہ السلام میرے حجرے میں تھے، میرے
मुकद्दर जागे आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई और आका अलैहिस्सलाम का सर अनवर मेरी गोद में था। कहा कि एक सहाबी आए हुजूर का पता लेने के लिए, तो उनकी जेब के अंदर मिसवाक था। आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू तो नहीं कर सकते थे तकलीफ के बायस, लेकिन हुजूर की नजरें उनकी जेब की तरफ थी। गोया कि हुजूर इशारा कर रहे थे कि ये मिसवाक के साथ कितनी मोहब्बत है कि इधर मौत की तकलीफ जो है वो मौत का वक्त करीब है और सरकार टिकटकी बांधकर मिसवाक को देख रहे हैं। गोया कि उस सहाबी ने मिसवाक निकाल कर हुजूर को दिया और आका अलैहिस्सलाम ने मिसवाक जो है वो चबाने की कोशिश की, लेकिन हजरत आयशा कहती हैं कि आका अलैहिस्सलाम चबा नहीं सके क्योंकि तकलीफ दी आका अलैहिस्सलाम को। तो हजरत आयशा कहती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने वो मुझे दिया तो मैंने वो मिसवाक नरम करके आका अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया। तो हजरत आयशा कहती हैं कि 3 बातें ऐसी हैं अल्लाह की कसम ये किसी और बीवी को नहीं मिली जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। कहा कौन कौन सी? कहा पहली बात तो ये है कि जब अल्लाह के नबी का विसाल हुआ उस वक्त अल्लाह के नबी मेरे हुजरे के अंदर थे। ये एजाज मिला है तो मुझे मिला है और किसी को नहीं मिला। कहा दूसरी बात कौन सी है? कहा दूसरी बात ये है जब अल्लाह के नबी मेरे हुजरे में आए तो हुजूर का सर अनवर मेरी गोद के अंदर था। ये एजाज भी किसी और को नहीं मिला। कहा तीसरी बात ये है कि जब आखिरी लम्हात थे तो हुजूर का लुआब मेरे लुआब के साथ मिल गया, हुजूर का थूक मुबारक मेरे थूक के साथ मिल गया। पहले हुजूर ने चबाया, वो चबाया नहीं गया, तो जाहिर बात है कि हुजूर का लुआब उस मिसवाक में आ गया। फिर हुजूर ने मुझे दिया, कहा कि ये भी एजाज मुझे मिला है। कहा अल्लाह की कसम सारी कायनात की दौलत मिल जाए मगर कयामत तक मैं इन 3 बातों पर फख्र करती रहूंगा। ये सैयदा आयशा। तो बताने का मकसद ये है दोस्तान मोहतरम कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत के उस वक्त के जो करीब था उसमें भी अगर किसी से मोहब्बत की है वो भी मिसवाक से। इस बात से फरमाया कि अगर कोई शख्स अगर नमाज पढ़ता है एक नमाज आप वुजू करके, तो फरमाया कि अल्लाह उसको 27 नमाजों का अजर देता है। लेकिन अगर वो शख्स मिसवाक करके वुजू करता है और फिर नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ऐसे बंदे को 70 नमाजें पढ़ने का अजर अता करता है। तो इससे तो फजीलत पता चल गई ना। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत मुशक्कत में न कहीं पड़ जाए, कहीं वो तकलीफ में मुब्तला ना हो जाए। पहले कहीं अगर फर्ज हो जाता, आप अंदाजा लगाएं, पहले आप मिसवाक ढूंढते, पहले दरख्त ढूंढते, फिर मिसवाक काटते, फिर उसको करने बैठते, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है। या रसूल अल्लाह अगर किसी को मिसवाक ना मिले, फरमाया वो अपनी उंगली को ही मिसवाक बना ले, अल्लाह उसको भी इतना ही अजर अता फरमा दे। कितनी शरीयत के अंदर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने आसानियां अता फरमा दी हैं। तो बताने का मकसद यह है कि मेरे दोस्तों आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत की तकलीफ को मद्देनजर रखा। हत्ता कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाते थे, हुजूर के पीछे मर्द भी होते औरतें भी होती, नमाज पढ़ते थे। ये तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर आया उन्होंने औरतों को मस्जिद में आने से मना कर दिया क्योंकि एक फितना खड़ा होने लगा। क्योंकि हुजूर के दौर के अंदर बाकायदा औरतें मस्जिद में आती थी नमाज पढ़ने। पहले मर्दों की सफे होती, फिर उसके बाद पहले सबसे जो उम्र रसीदा लोग होते, बुजुर्ग हजरात होते, उनका ख्याल रखा जाता, जलीलुल कदर सहाबा, उनकी सफे जो है वो मना करती। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम की तरबियत याफ्ता नौजवान सहाबा उनकी सफे बनती। फिर उसके बाद जो शऊर वाले बच्चे होते उनकी सफे बनती। फिर जो मुखन्नस जो होते यानी जिसको आप अपनी जुबान में हिजड़ा कहते हैं उनकी जो है वो सफे बना करती। फिर उसके बाद औरतों की सफा बना करती थी। तो छोटे छोटे बच्चे माएँ अपने साथ ले आती, उनको एक तरफ बिठा देती। तो आका अलैहिस्सलाम जब फजर की नमाज पढ़ाते तो नमाज पढ़ाने के दौरान अगर कोई बच्चा, जारी बात है छोटे छोटे बच्चे अक्सर रो भी पड़ते हैं, तो जब बच्चों के रोने की आवाज मेरे नबी के कानों तक पहुंचती तो आका अलैहिस्सलाम कुरान की किरात को थोड़ा कर देते ताकि जल्दी जल्दी नमाज अदा हो जाए और माँ अपने बच्चे को मिलकर अपने बच्चे को चुप करवा लो। ये शरीयत के अंदर देखें कि कितनी आसानी है कि आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत की तकलीफ को मद्देनजर रखा कि किसी को तकलीफ और उस किसी को दिल आजारी किसी की ना की जाए। तो हुजूर ने कुरान की तिलावत कम कर दी। कुरान की तिलावत इससे बढ़कर और कलाम किसका हो सकता है। लेकिन आप हमारी स्टेजों पर देख लें क्या कुछ हो रहा है।
بڑے بڑے جو ہے وہ نعت خواہ حضرات اتنی لمبی وہ جو ہے وہ نعت خوانی شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ مجھے یاد ہے میں نے آج ہی سنا کے جانا. اگلا بندہ چاہے کتنی تکلیف کے اندر بیٹھا ہو, اس کے کانوں کے اندر پتہ نہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے اور اس کے دل کی دھڑکن چاہے کتنی تیز ہو رہی ہو, ہم دوسروں کے احساسات کا خیال نہیں رکھتے. جبکہ سرکار نے نماز چھوٹی کر دی ہے تاکہ ماں اپنے بچے کو جا کر مل لے. تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس چیز کا خیال رکھا ہے. اب دیکھیں کہ شب برات کی جب رات آئی, جامع ترمذی کی حدیث ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام سید عائشہ کہتی ہیں کہ رات کا پچھلا پہر شروع ہوا, تہجد کا وقت تھا, تو میں نے کیا دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنے بستر پر نہیں تھے. جب میری آنکھ کھلی تو حضور کو بستر پر میں نے نہیں پایا. تو میری آنکھیں کھلی تو میں حضور علیہ السلام کی خوشبو کو سونگھتے سونگھتے میں نے حضور کو تلاش کر لیا. تو جب میں اٹھی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیع کے قبرستان کے اندر تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پر؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے. تو حضور نے جواباً یہ بات کہی, فرمایا تو نے کیا سمجھا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ کہا کہ آج کی یہ وہ مبارک رات ہے, آج کی اس رات میں مالک کائنات آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا. اور اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر میری امت کے گناہگار امتیوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. آج کی یہ مبارک رات ہے. یہ حدیث یہ موضوع کے مطابق تو نہیں, لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. سید عائشہ کہتی ہے کہ مجھے خبر بھی نہیں ہوئی کہ حضور اٹھے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کے رسول اٹھے ہیں. ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی کمرے کے اندر دو اشخاص رہتے ہوں ان کے اٹھنے کا پتہ چلتا, دروازے کی نوک چوک ہوتی ہے, اس کا ہلنا اور اس کی جو ہے وہ آواز آتی ہے. پھر آقا علیہ السلام اٹھے, پھر حضور نے وضو بھی کیا, پھر تشریف بھی لے گئے. گویا کہ آقا علیہ السلام اتنی آہستگی کے ساتھ حضور تشریف لے گئے کہ سید عائشہ کو خبر تک نہیں ہوئی. گویا کہ حضور بتا رہے ہیں بے شک میں اگر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں لیکن میں اتنا شور نہ کروں کہ میرے شور کی وجہ سے میری زوجہ کی نیند کے اندر خلل آ جائے. بات سمجھ رہے ہیں کہ کہیں نیند کے اندر خلل نہ آ جائے. اللہ کے رسول نے محسوس تک نہیں ہونے دیا. اس واسطے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے چند دن حضور علیہ السلام کی مہمان نوازی میں گزارے. ایک رات میں حضور کے حجرے میں تھا تو آقا علیہ السلام رات کی کافی وقت جب گزر گیا تو حضور تشریف لائے. اور حضور کی عادت یہ تھی کہ جب ہم سو رہے ہوتے تو حضور اتنی آواز کے ساتھ سلام کہتے کہ اگر سویا ہوا شخص اگر اس کو سلام پہنچ بھی جائے تو اس کی آواز سے سوئے ہوئے بندے کی نیند میں خلل نہیں آتا تھا, اور اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو وہ سلام کا جواب بھی دے دیتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پورے گھر کو جو ہے وہ سر پر اٹھا لیتے ہیں کہ سارے گھر والوں کو پتا چلے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا, حضور اگر گھر کے اندر سوئے ہوئے لوگ بھی ہیں اگر جاگ رہے ہوں پتا چلے تو اتنی آواز کے ساتھ سلام کہتے, اگر جاگ رہے ہوں تو سلام کا جواب دے دیں, کہیں گنہگار نہ ہو جائیں سلام کا جواب سن کر. تو لہٰذا اگر سو رہے ہوں تو ان کی نیند کے اندر کوئی کسی قسم کی خلل نہ آئے. حتیٰ کہ سید عائشہ کہتی ہیں جب حضور تہجد کے لیے اٹھتے تو ہمارے کمرے کے اندر جگہ تو بہت کم ہوتی تھی, لیکن آقا علیہ السلام میں نے ایک دن حضور کو دیکھا کہ حضور نے اپنے نالین کو اٹھایا ہے اور دونوں کو اکٹھا کر کے اپنی بغل میں چھپا لیا. حضور چاہتے تو پاؤں کے اندر نالین جوتے پہن سکتے تھے. میری آنکھیں کھلی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نالین جوتے پہنے کیوں نہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم سو رہی تھی, میں نے یہ سمجھا کہ کہیں جوتوں کی آواز سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے, اس واسطے میں نے جوتوں کو اٹھا کر بغل میں چھپا لیا ہے. تو میرے دوستو آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج کا اس طرح سے خیال رکھا. کسی مومن کی دل آزاری, اس کے دل کو تکلیف دینا, اور اسی طرح سلام کا جو آداب ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. تو لہٰذا ہر شخص کو چاہیے
اور جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئے، حضور نے جب ہجرت کی تو حضور کا سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کر دو، تم جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اور آقا علیہ السلام کی عادت تھی کہ حضور سلام کے اندر پہل کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے اندر یہ معاملہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمیں سلام کرے، ہمیں سلام نہ کرنا پڑے۔ ہم اپنے مقام کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی حیثیت کو دیکھتے ہیں، ہمیں اپنا سٹیٹس بڑا عزیز ہے۔ بھلا بتاؤ امام الانبیاء سے بڑھ کر مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن سرکار علیہ السلام کی ذات طیبہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی بھی عادت تھی کہ آپ سلام کے اندر پہل کرتے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ تو ایک دن حضرت علی نے سلام نہیں کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا حضور کو، یا رسول اللہ، علی پہلے ہر وقت مجھے پہلے سلام کرتے تھے، لیکن اس دفعہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، علی نے مجھے سلام نہیں کیا، میں نے سلام کیا ہے، کہیں علی میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو آقا علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کر فرمایا علی کیا تو نے ایسے کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ، لیکن میں نے آپ کی زبان سے یہ فرمان سنا تھا کہ جو شخص سلام میں پہل کرے گا اللہ اس کو جنت کے اندر محل عطا فرمائے گا، تو لہٰذا یا رسول اللہ ہر دفعہ سلام میں تو میں پہل کرتا ہی ہوں، مجھے تو محل مل ہی جائے گا، میری خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ میرے بھائی ابو بکر کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرما دے۔ ان کی یہ نیتیں ہوتی تھی، یہ اخلاص ہوتا تھا۔ اگر ان باتوں کو دیکھا جائے، لہٰذا بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو سلام کرے، اگر گاڑی والا شخص ہے تو وہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے والے کو سلام کرے، موٹر سائیکل والا سلام جو ہے وہ سائیکل پر بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور سائیکل پر بیٹھنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا جو ہے وہ کھڑے ہوئے کو یا کسی بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اگر محفل لگی ہے، اگر کوئی باہر سے کوئی شخص آتا ہے تو وہ سلام کرے، نہ کہ کوئی جو پہلے سے بیٹھا ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ اس کو سلام کرے۔ یہ سلام کے آداب ہیں، اور سلام کے معاملات یہ ہے اگر کوئی آپ کو سلام کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا آپ جواب اچھے انداز میں دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا مومن بھائی تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے تمہیں چاہیے کہ تم اس کے بدلے میں اس کو اچھا تحفہ دو۔ یا رسول اللہ تحفہ ہمارے ہاں تو مفلسی بہت ہے، غربت بہت ہے، ہم تو کسی کو اتنا تحفہ دے نہیں سکتے، تو حضور نے فرمایا سلام کرنا بھی تحفہ ہے۔ اگر کوئی کسی کو فقط یہ کہے السلام علیکم تو وہ جواب میں کہے السلام علیکم ورحمت اللہ، اور اگر کوئی سلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے تو تم کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ جہاں سلام کرتے ہیں کوشش کریں وہاں ہاتھ بھی ملائیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی دو مومن بھائی آپس میں ہاتھ ملا کر سلام کرتے ہیں ان کے دونوں ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ دونوں میرے امتیوں کے صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سلام آپ نے کیا لیکن گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ اور سلام جب آپ کرتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو آپ اس کو ہلکا سا دبائیں، ہلکا سا، زیادہ نہیں، اتنا بھی نہ دبائیں کہ اگلا بندہ پریشان ہو جائے۔ یہی مسئلہ گلے میں لگانے کا ہے، معانقہ کرنا۔ جب آپ کسی کو گلے لگاتے ہیں عید کے موقع پر یا کئی دنوں کے بعد آپ کی ملاقات ہو رہی ہے یا آپ جمعے کے دن اگر کسی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں گلے لگاتے ہیں تو ہلکا سا دبانے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یہ سنت طریقہ ہے، لیکن اتنا بھی نہ دبائیں کہ اگلا بندہ بیچارہ کمزور ہے۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے میں ایک محفل پہ چلا گیا تو محفل کے بعد حضرات محبت کرتے ہیں سلام لینے والے، تو ایک شخص آیا بڑا پہلوان آدمی تھا، اس نے مجھے اتنا پکڑ کے دبایا حتیٰ کہ مجھے پریشان کر دیا اس نے۔ میں نے کہا حضرت صاحب خیر تو ہے، آپ جو ہے وہ گلے لگا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ حضرت صاحب فیض لے رہے ہیں آپ سے۔ میں نے کہا جی فیض لے رہے ہیں یا فیض نچوڑ رہے ہیں؟ آپ نے تو فیض کو ہی نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا یہ شرعی مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنا بھی نہ اگلے بندے کو پریشان کریں کہ وہ بیچارہ ویسے ہی دل سے مایوس ہو جائے، اگلی دفعہ سلام لینے سے بھی آپ سے جائے۔ تو لہٰذا یہ آداب معاشرت ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو اسی طرح آپ کسی مجلس کے اندر اگر بیٹھتے ہیں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بھی عادت مطہرہ یہی تھی کہ حضور کو جہاں جگہ ملتی حضور وہیں پر تشریف فرما ہوتے۔ اسی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات طیبہ نے مومن کا، اس کا ادب، اس کی تکلیف کو اتنا ملوز خاطر رکھا۔ اگر کوئی شخص عمرے پہ چلا گیا ہے
عمرہ کرتے کرتے اب چونکہ ہر طواف کرنے کے بعد اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے، استلام کرے، لیکن شریعت میں اتنی حساس معاملات ہیں، فرمایا اگر دیکھو کہ حجر اسود کی اس جگہ پر اگر بہت زیادہ ہجوم ہے لوگوں کا، تو لہٰذا اگر کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے تمہارے آگے جانے سے، ظاہری بات ہے وہاں دھکم پیل ہوتی ہے، کوئی کسی کو ادھر سے دھکا دیا، کسی کو ادھر سے دھکا دیا اور خود آگے جانے کی کوشش کی، فرمایا یہ بوسہ تمہارا کبھی بھی قبول نہیں ہوگا کہ جو تم نے کسی کو تکلیف دے کر جو ہے وہ آگے بڑھ کر بوسہ لیا ہے۔ فرمایا اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو فرمایا دور سے کھڑے ہو کر اس طرح ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو چوم لو، اللہ تمہیں حجر اسود کا بوسہ لینے کا اجر عطا فرما دے گا۔ اتنا ادب ہے مومن کے، اس کی عزت کا، اس کی حرمت کا، کہ ان معاملات کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح اب مجلس لگی ہے، دوست آ رہے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، امام سے خطبہ دے رہے ہیں، اگر کوئی شخص ایسا جو پیچھے سے آ رہا ہے اور وہ اس کی کوشش ہے کہ میں پہلی صف کے اندر جا کر بیٹھوں، فرمایا اگر کسی نے ایسا کیا، فرمایا جتنی وہ گردنیں پھیلان کر آگے جائے گا اتنا وہ جہنم کی طرف اپنا پل بناتا جائے گا، لہٰذا اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ اب اگر کوئی گردن پھیلاتا ہے، اس شخص کو 4 طرح کی سزائیں ملیں گی۔ کتنی؟ 4 سزائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے 4 برے کام کیے۔ ایک تو اس نے مسلمان بھائی کو تکلیف دی ہے، ایذائے مسلم، اس نے ایذائے مسلم کیا، مسلمان کو تکلیف دی۔ ظاہری بات ہے جب ٹانگ اس نے اوپر اٹھائی، کسی کے یہاں پر لگی، کسی کی گردن پر لگی، کسی کے کہاں لگی، تو لہذا یہ مسلمان کو اس نے تکلیف دی ہے۔ اور دوسرا یہ کام کیا ہے، اس نے اپنے مومن بھائی کو حقیر سمجھا کہ میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے، لہذا اس کو پیچھے بیٹھنا چاہیے، مجھے آگے بیٹھنا چاہیے، لہذا اس نے آگے آنے کی کوشش کی۔ اور تیسرا کام اس نے یہ کیا، اس نے تکبر کیا۔ اور چوتھا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے ریاکاری کی ہے۔ اب اگر کوئی باہر سے آ کر یہاں پہلی صف میں بیٹھے گا، ظاہری بات ہے سب کی توجہ اس کی طرف ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں بیان کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ یہ کون ہے کہ جو درمیان میں آ گیا، لہٰذا یہ دکھلاوا ہے تاکہ سب کو پتا چلے فلاں چودھری صاحب آ گئے، فلاں حضرت صاحب آ گئے، یہ ریاکاری ہے، یہ بناوٹ ہے۔ لہٰذا یہ 4 طرح کی سزائیں اس شخص کو دی جاتی ہیں کہ جو گردن پھیلان کر آگے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں مقصد یہی ہے کہ کسی مومن بھائی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اسی طرح کوشش یہ کی جائے، اور ہاں اگر کسی کو صدر محفل خود اپنی مرضی سے کہے کہ آپ آگے آ جائیں، یہ مثلا امام صاحب کہہ دیں یا کوئی بھی محفل کا صدارت کرنے والی شخصیت ہے، وہ اگر کسی کو اٹھا کر آگے لے آئے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ شریعت خود کہتی ہے کیونکہ آپ تو اپنی مرضی سے بیٹھ گئے، لیکن صدر محفل کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں، آپ کا مقام زیادہ ہے، آپ آگے آ کر بیٹھیں، تو لہٰذا اس کو صدر محفل نے آگے کیا ہے۔ جس طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور کے ایک صحابی تھے حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں تھا، اور حضور کی بارگاہ کا ادب اتنا تھا، جس طرح آپ توجہ کے ساتھ میری بات سن رہے ہیں، اس سے تو کئی حد درجہ حضور کے صحابہ کا ادب۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سروں کے اوپر اگر کبوتر بھی آ کر بیٹھ جاتے، یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کبوتر سر پہ بیٹھے ہیں یا کسی درخت کی ٹہنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اتنا ادب ہوتا تھا بارگاہ مصطفیٰ کا، ادب رسالت، مقام مصطفیٰ۔ تو کہا کہ حضور کے ایک صحابی تھے، ان کو پیچھے جگہ ملی، وہ بیٹھ گئے، لیکن حضور کی نظر سب پہ ہوتی ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا وابسہ قریب آ کے بیٹھو۔ وابسہ کہتے ہیں کہ 2 صفوں کا وقفہ تھا، میں قریب آ گیا، حضور نے فرمایا وابسہ اور قریب آ جا، میں اور قریب ہو گیا، کہا 1 صف کا وقفہ رہ گیا، پھر حضور نے فرمایا وابسہ ذرا اور نیڑے آ جا، کہا اللہ کی قسم میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا حضور کے قریب ہو گیا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگنے لگ پڑے، میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مس ہونے لگے، میں اپنے مقدر پہ قربان، میری عظمت ہے، میرا مقام۔ تو آقا اسلام نے فرمایا وابسہ خیر سے آئے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں سوال کرنے آیا ہوں۔ تو آقا اسلام نے فرمایا وابسہ جو سوال کرنے آئے ہوں تم کرو گے یا میں محمد بتاؤں کیا سوال کرنے آئے ہوں؟
اب تنگی یہ داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، دیتے ہیں وہ کیا کیا کچھ نہیں دیتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ یہ در مصطفیٰ ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، یہ حضور کا در ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب آپ کی بارگاہ میں جو بھی سوالی آئے اس کی جھولیاں بھر کر بھیجنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں تو پھر کمال ہی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، یعنی اچھائی اور برائی کے بارے میں سوال کرنے آئے۔ جی یا رسول اللہ یہی میرا سوال ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک فضرب علی صدرہ، حضور نے اپنا ہاتھ اس صحابی کے سینے پر مارا، فرمایا جا ہم نے تیرے دل کو ہی مفتی بنا دیا ہے، جو بھی سوال ہے اپنے دل سے پوچھ لینا۔ حضور تو علم والے ہیں ہی، حضور جہاں ہاتھ رکھ دیں اللہ اس دل کو بھی مفتی بنا دیا کرتا ہے، اللہ اس دل کو بھی علم کی طاقت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی پیچھے بیٹھا ہے اس کو بلا لینا آگے مجلس میں، یہ صدر محفل کا اختیار ہے، حضور جسے چاہے آگے بلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بلانے کے باوجود آگے نہ آئے، اگر وہ کسی کو کہہ دے بھئی آگے آگے بیٹھ جاؤ لیکن وہ یہ کہے کہ نہیں جی نہیں، تو پھر لہٰذا اس میں وہ بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ خود گنہگار ہوگا، لہٰذا اس بات کی طرف توجہ دی جائے۔ اسی طرح جب ہم کسی محفل کے اندر بیٹھے ہیں تو 3 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن دو بندوں نے آپس میں کوئی پرائیویسی کی بات کرنی ہے، پرائیویٹ بات کرنی ہے، انہوں نے کیا کیا، ایک نے دوسرے کے کان کو پکڑا اور اس کے کان میں بات کرنی شروع کر دی۔ اس بات سے میرے نبی نے منع کیا ہے، فرمایا کہ اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہی تھی تو وہ مجلس سے اٹھ کر باہر جا کر بات کرتے۔ بھری محفل کے اندر کسی کے کان کے اندر بات کرنے سے میرے نبی نے منع کیا ہے۔ 3 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 بندے آپس میں سر جوڑ کر شروع کر دیں بات کرنا، تو فرمایا اس واسطے بات تو تم کر رہے ہو لیکن جو تیسرا شخص بیٹھا ہے اس کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ کیا کہے گا کہ ایسی بات ہے کہ جو میرے سے چھپانے والی ہے، لہٰذا اس سے منع کیا گیا، لہٰذا یہ بھی آداب معاشرت کا حصہ ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کے گھر چلے جائیں، دعوت پر چلے جائیں، تو لہٰذا ہمیں ہمارے دوست بھی دعوت پہ بلاتے ہیں، یا ہم کسی کو اگر دعوت پر بلا لیتے ہیں تو دعوت پر جانے کا بھی کوئی ادب ہے، اس کا احترام ہے، اس کے معاملات ہیں۔ پہلے تو ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ہم کھانے کے اندر کیا پسند کرتے ہیں، تو جب وہ کھانا بنا لیتے ہیں تو پھر وہ اتنا کچھ سامنے آ گیا، پھر ہم اس کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، بھی اس کے اندر نمک بہت زیادہ آ گیا، آپ نے تو میں یہ کھاتا نہیں ہے کیوں بنا لیا، تو یا تو آپ اس کو پہلے بتائیں تاکہ وہ اس تکلیف کے اندر، کیا پتہ اس بیچارے نے ادھار پکڑ کے آپ کی دعوت کی ہو اور آپ جو ہے وہ گھر جا کر جو اس کے گھر کے اندر ہی بیٹھ کر اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اسی طرح تو ولیموں پر ہم چلے جاتے ہیں، بہت سارا جو ہے وہ بے جا فضول خرچی کے معاملات ایسے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام احمد رضا خان، آپ کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، آپ کی ایک دعوت کی گئی، آپ کے ایک شاگرد نے دعوت کی، آپ چلے گئے۔ اس دور کے اندر علماء کی قدر ہوتی تھی، علماء کا مقام، جس کے دل کے اندر حضور کی شریعت کا علم ہوتا، تو وہاں وقت کے لوگ ان کو بڑا اپنا مقلد سمجھتے، مشعل راز سمجھتے، ان کا ادب کرتے، حتیٰ کہ ان کے پاؤں کو دھو کر بادام روغن سے پیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے، یہ علماء کا مقام ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ دور آ گیا ہے کہ یہاں مسجد کے اندر امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور اگر دوسرے معاملات میں امام سے آگے آگے ہوتے ہیں۔ نماز تو پھر کیسی پڑھی آپ نے کہ امام جو ہے وہ آپ فقط نماز اگر پڑھنی تھی تو پھر کسی جو ہے وہ آرٹیفیشل امام کو آگے کھڑا کر لیتے، تو وہ جو عارضی طور پر آپ کو نماز پڑھائے، لہذا امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ اس کی تقلید کریں، یہ حدیث پاک ہے، تو لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے۔ تو امام محمد رضا خان آپ دعوت پر چلے گئے، انہوں نے بڑا کھانے کا اہتمام کیا، شوربہ بنایا، جب آپ نے شوربے کے اندر روٹی بھگو کر منہ میں رکھی تو آپ کو بڑی اچھی لگی، شوربہ بڑا پسند آیا، تو آپ نے اہل خانہ کا جو میزبان تھا اس کو بلایا اور بلا کر فرمانے لگے کہ اگر تم اجازت دو تو میں شوربہ پی لوں۔ سوال سنیے، کیا کیا کہ اگر اجازت دو تو میں شوربہ پی لوں؟ کہا حضرت رکھا جو آپ کے سامنے تو پھر آپ کے لیے، کہا عرفاً اصل میں شوربہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ روٹی بھگو کر کھائی جائے، یہ پینے کے لیے نہیں ہوتا، لہٰذا اس واسطے میں تم سے اسپیشل خاص طور پر اس کی اجازت لے رہا ہوں۔
کہا حضرت یہ تو آپ کا معاملہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس معاملے میں بھی اجازت جو ہے وہ طلب کی ہے کہ کیونکہ انہوں نے تو کھانے کے لیے رکھا ہے، اور اگر کوئی شخص پی لے اور پھر کہیں اور لے آؤ، لہٰذا اس طرح کے معاملات اسی طرح آپ ولیمے پہ چلے جائیں اور جا کر کہیں بلکہ میں خود ایک جگہ پر بیٹھا اور وہ بار بار جو ہے وہ حضرت صاحب آ رہے ہیں پراٹھ لے کر، اور آرڈر کیا آ رہا تھا، کہا جی لیگ پیس لے کر آؤ، لیگ پیس لے کر آؤ۔ وہ جو میزبان تھے بیچارے اتنے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا حضرت صاحب کوئی پتہ نہیں کوئی ایسی مرغی بھی ایجاد ہوئی ہے جس کے سارے لیگ پیس ہی ہوں، کوئی ایسی مرغی بھی ہونی چاہیے جس کے سارے لیگ پیس اور کچھ ہو نہ، جتنے تھے ہم نے دے دیے۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب وہاں پر چٹنی رکھی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر آپ اس کو لگا کے کھائیں، لیکن اگر کوئی شخص اسی چٹنی کو جو ہے وہ گلاس کے اندر ڈالے اور پانی کی طرح پی جائے تو لہٰذا یہ اہل خانہ کی ذلت ہے، ان کی تذلیل ہے۔ اس بات کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا جائے، احساس کیا جائے۔ یہ سارے معاملات آداب معاشرت میں ہیں۔ اسی طرح آخری بات کر دوں، لقمان حکیم، اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے اتنی محبت تھی کہ اللہ نے اس کے نام پہ پوری قرآن پاک کے اندر سورت نازل کر دی، سورت اللقمان۔ لقمان حکیم کہتا ہے، کہا کہ میں نے اللہ کے 4000 نبیوں سے ملاقات کی ہے، 4000 نبیوں سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ کتنا خوش بخت آدمی ہوگا جس کو اللہ کے 4000 نبیوں سے ملاقات کا شرف عطا ہوا ہوگا۔ ہم اگر کسی ولی اللہ کے پاس ان کو ملنے چلے جائیں تو ہمارے مقدر سمر جائیں، جس نے 4000 نبی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو۔ کہا کہ ہر نبی کے پاس میں جاتا تو میں ان سے کہتا کوئی مجھے پتے کی بات بتا دیں، کوئی نصیحت بھرے اقوال بتا دیں۔ کہا جو نبی بات بتاتا میں حکمت بھری بات لکھ لیتا۔ کہا کہ ہر نبی نے مجھے ایک ایک بات بتائی اور کرتے کرتے میں ہر دفعہ جاتا کوئی نہ کوئی بات لے کر آتا۔ 80,000 باتیں جو میں نے لکھی۔ کتنی؟ سارے بولیے 80,000 باتیں۔ یہ میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں۔ کہا 80,000 باتیں جو میں نے نبیوں کی زبان سے سنی۔ کہا پھر میں نے ان 80,000 باتوں کا خلاصہ نکالا، پھر میرے پاس 800 باتیں رہ گئی۔ کتنی؟ 800 جملے رہ گئے۔ پھر میں نے ان 800 باتوں کا پھر خلاصہ نکالا، پھر میرے پاس 100 باتیں رہ گئی۔ کہا پھر میں نے ان 100 باتوں کا پھر خلاصہ نکالا، میرے پاس 2 باتیں رہ گئی۔ کتنی؟ 2 باتیں رہ گئی۔ کہا پھر ان 2 باتوں کا پھر خلاصہ نکالا، پھر 1 بات رہ گئی۔ وہ ایک بات آپ سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ وہ ایک بات کون سی ہے؟ 4000 نبیوں نے 80,000 باتیں بتائی، 80,000 باتوں میں 800 باتیں رہ گئی، 800 میں پھر 100، 100 میں پھر 8، پھر 8 سے 2، پھر 2 میں سے 1 بات رہ گئی۔ وہ ایک بات کیا ہے؟ کہا جب کسی کے گھر کے اندر جاؤ اپنی نظریں نیچی رکھا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، اور لیکن ہم نے اس بات کو عام سے سمجھ رکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر جاؤ آوارگی نہ ہو تمہاری نظروں کے اندر، یہ نہ ہو کہ تمہاری نظریں کسی کے گھر کی عزتوں کو دیکھتی رہے اور وہ قبروں کی جو ہے وہ طرف جو ہے وہ جھانکتی رہے نہ۔ اگر کوئی تمہیں اپنے گھر کے اندر جگہ دیتا ہے تمہیں یہ چاہیے اپنی گردن کو بھی جھکاؤ، اپنی نظروں کو بھی جھکا کر چلا کرو۔ یہ 4000 نبیوں کی نصیحت کردہ باتوں کا خلاصہ ہے جو لقمان حکیم نے اس امت کو بتایا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کے گھر جائیں، چاہے کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلے جائیں، ہمارے دوست حضرات بیمار ہوتے ہیں ہم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا خبر نہیں کہ ہم نے عیادت کرنی کس طرح۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، جس کی بھی عیادت کے لیے جائیں زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھیں، کم سے کم وقت، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 10 منٹ، زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھیں تاکہ اس کو تکلیف محسوس نہ ہو، نہ جانے وہ کس تکلیف کے اندر مبتلا ہو۔ لہٰذا وہ کہیں آپ کی وجہ سے زیادہ تکلیف میں نہ ہو جائے، اور آپ اس کو صبر کی تلقین کریں، نہ کہ یہ کہیں اس کے سامنے پرانے قصے چھیڑ کر بیٹھ جائیں۔ ہاں بھئی آپ کو کون سا مرض ہے؟ وہ کہے جی مجھے جگر کی تکلیف ہے، مجھے فلاں تکلیف ہے، مجھے دل کا مرض ہے۔ آپ اس کی مثالیں دیتے بھی نہیں، وہ فلاں کو بھی فلاں مرض تھا لیکن وہ بچا نہیں، وہ بھی مر گیا۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی بات سن کر اس کا مرض اور بڑھ جائے، وہ اور تکلیف میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا پھر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ جی ہاں کون سے ڈاکٹر کے پاس علاج کرا رہے ہو؟ نہ وہ ڈاکٹر تو چنگا ہے ہی نہیں، وہ جیڑا بھی جاتا وہ بچتا ہے۔ لہٰذا یہ باتیں کسی مریض کے سامنے نہ کی جائیں، بلکہ اس کو صبر کی تلقین کی جائے۔ اور ایک دعا ہے جو میرے نبی نے سکھائی ہے وہ کی جائے، وہ کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم
वरब्बल अर्शल अजीम अन यशफियका, मैं अजीम अर्श के रब के मालिक से दुआ मांगता हूँ कि वो तुझे शिफा अता कर दे। आप खुद भी उसके लिए दुआ करें और उस बीमार से कहें कि वो आपके हक में दुआ करे, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया 3 बंदों की दुआ अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। जब उनके हाथ उठते हैं अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लेता है। मुसाफिर की दुआ, किसकी? जो शख्स सफर में है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है। और दूसरा मजलूम, जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उसकी भी दुआ अल्लाह कबूल करता है। और तीसरा बीमार आदमी, क्योंकि वो अल्लाह के करीब होता है। जो जितना रब के करीब होता है अल्लाह उसकी दुआ को उतनी जल्दी कबूल फरमाता है। लिहाजा ये आज की इस महफिल की आदाब मुआशरत के चंद चीदा नुकात थे जो आपके सामने रखे। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।